السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 194۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگی جا رہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ مقام محمود کا ہے۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت تم اذان سنو تو تم اس طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، اس کے بعد تم مجھ پر درود پڑھو، پھر میرے لیے وسیلے کا اللہ سے سوال کرو۔ جس بندے نے یہ عمل کر لیا اس بندے کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو مقام محمود کا وعدہ کیا۔ مقام محمود کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اس میں واللہ عالم سب سے راجح قول یہی ہے، اللہ کے عرش کے نیچے جنت الفردوس، جنت عدن، جو سب جنتوں میں سب سے اعلیٰ ترین ہے، کیونکہ جنت کے 100 درجے ہیں، 100ویں درجے میں بھی جو سب سے اعلیٰ اور عمدہ مقام ہے اللہ کے عرش کے نیچے۔ ویسے تو جنت ساری کی ساری اللہ کے عرش کے نیچے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے یہ قبہ نما ہے، جس طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ ویسے اللہ کے عرش کی اصل حقیقت تو رب بھی جانتا ہے، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے کچھ دلائل سے جو بیان کیا وہ بات یہ کہ اللہ کا عرش قبہ نما ہے، تو یہ جنت اس کے نیچے ہے، بلکہ یہ زمین و آسمان یہ سب کے سب اس کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی کیفیت کو بہتر سمجھتا ہے، تو یہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک مقام ہے، وہ ہے مقام محمود۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا اعزاز ملے گا وہ شفاعت کبریٰ ہے۔ شفاعت کبریٰ یعنی حساب و کتاب آپ کی سفارش پر شروع کیا جائے گا۔ سب لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ ارفع رأسک سل تعطیٰ اشفع تشفع، سر اٹھائیے، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ آپ پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، جس طرح کی حدیث میں آتا آپ نے فرمایا کہ ہر جو نبی ہے اس کو اللہ نے ایک ایسی دعا دی تھی، اس نے دنیا میں کی، اللہ نے قبول کی۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی اور میں نے اس کو اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر دیا۔ اسی لیے وہاں پر جو نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی، ہر کوئی یہ کہے گا کہ میری جان اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ آپ اس وقت یہ بات کہیں گے کہ یا ربی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ آپ امت کی سفارش کریں گے، آپ ایک سفارش نہیں کریں گے، آپ کے پاس کئی اعزازات ہوں گے۔ اسی طرح حوض کوثر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا آپ سے، اس مقام پر آپ ہوں گے، اس حوض سے آپ جام پلائیں گے لوگوں کو، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور اسی طرح جنت کا دروازہ جو ہے، جب تک آپ نہیں جائیں گے دروازہ، آپ ایک سفارش نہیں کریں گے، آپ کئی طرح کی سفارشیں کریں گے۔ سب سے پہلے حساب آپ کی سفارش سے شروع ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا جنت کا دروازہ آپ کی سفارش پر کھلے گا۔ وہ جنت کا دروگا پوچھے گا آپ کون؟ آپ کہیں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا مجھے آپ ہی کیا حکم دیا گیا تھا کہ آپ آئیں گے تو میں اس کو کھولوں۔ تو آپ سب سے پہلے اللہ کی مخلوق میں جنت میں داخل ہوں گے، یہ بھی آپ کی سفارش ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو گناہ گاروں کی سفارش لے گا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو حکم دے گا کہ آپ سفارش کیجئے اور نکالیے گناہ گاروں کو۔ آپ کی سفارش پر بہت سارے لوگوں کو نکالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دیگر انبیاء، پھر اور یہ بھی آپ کی سفارش ہی ہے۔
حتیٰ کہ آپ کی وجہ سے بعض جہنمیوں کے عذاب میں بھی تخفیف ہو۔ حالانکہ کسی کافر کو اس کا عمل فائدہ نہیں دیتا، لیکن جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسان کیا، آپ کا چچا ابو طالب، آپ سے پوچھا گیا کہ وہ آپ کی اتنی خدمت کرتا رہا، کیا اس کو آپ کی یہ خدمت کرنا کچھ فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا نا تو وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا سب سے ہلکا ترین عذاب اس شخص کو ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ اس کی جہنم کی جوتی آگ کی پہنائی جائے گی، لیکن یہ جوتی ایسی ہے پاؤں میں پہنائی جائے گی جس کا پورا بدن، آپ کو پتہ تلووں کے اندر اگر کوئی کیفیت ہو، پاؤں انسانی تلوے ایسے ہیں کہ دماغی مسئلہ ہو تو تلووں کو مساج کیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ بے ہوش ہو جائے، اس کی کون سی جگہ کو مساج کیا جاتا ہے؟ پاؤں کے تلووں کو، کیونکہ پاؤں کے جو تلوے ہیں اس کے نیچے اللہ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ پورے بدن کو یہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ جو اکثر بدن کے ماہرین کہتے ہیں رات سوتے وقت پاؤں کے تلووں کا مساج کر کے سوئیں، یہ حقیقت ہے۔ اس کے اندر پورے بدن کی یوں کہہ لیجئے کہ ہر کنٹرول جو ہے نا وہ وہاں پر ہے۔ تو وہاں پر جب آگ پہنچے گی تو وہ پورے بدن کے اندر آگ لگائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے یغلی منہ دماغ، اس سے دماغ کھولے گا، اس کے جیسے ہنڈیا میں کوئی چیز ابلتی ہے۔ کسی کافر کو اس کا عمل جہنم سے نہیں نکال سکتا۔ کسی کافر کا خیر کی طرف راغب ہونا اس کے عذاب میں تخفیف کا باعث بنے گا۔ تو آپ کی سفارش جنتیوں پر بھی چلے گی، جہنمیوں پر بھی چلے گی، حساب و کتاب کے موقع پر بھی چلے گی۔ بس یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اللہ جو بھی تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا، جو بھی تو نے وعدے کیے اللہ وہ عطا کر ہمیں۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ رسوا کرنا کیا ہے؟ سب لوگوں کے سامنے کسی کے عیب بیان ہو جانا اور جہنم کے اندر پھینک دیا جانا، یہ دونوں چیزیں رسوائی میں آتی ہیں۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ تعالیٰ جب جہنم میں پھینکنے لگیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ تو نے مجھے کہا تھا جس دن تو اٹھایا جائے گا تجھے رسوا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرے باپ کو میرے سامنے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ گویا کہ جہنم میں پھینکا جانا بھی رسوائی ہے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن میں رسوا نہ کرنا۔ اللہ ایک تو ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے بیان نہ ہو، اور دوسرا ہم جہنم کی طرف نہ جائیں۔ یہ بڑی عظیم دعائیں ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا۔ ایک ہوتا ہے وعد اور ایک ہوتی ہے وعید۔ وعد ہوتا ہے نیکی پر اللہ جو وعدہ کرتا ہے نا، بدلہ دینے کا، جزا دینے کی جو اللہ بات کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں وعد۔ گناہ پر جو اللہ تعالیٰ سزا سناتا ہے اس کو کہتے ہیں وعید۔ وعد اور وعید میں فرق ہوتا ہے۔ جو وعد ہے نا اللہ کا وعدہ جو نیکی پر کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی تاخیر نہیں کرتا۔ جو وعید ہے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنی رحمت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ مثلا اس کی وعید ہے جس نے یہ کام کیا نا میں اس کو یہ سزا دوں گا۔ بعض دفعہ کوئی بندہ کام بھی کرتا ہے وہ سزا نہیں دیتا۔ اس کو علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں وعید میں تخلف ہے، وعد میں تخلف نہیں ہے۔ اللہ جسے وعدہ کرے اللہ کبھی وعدہ کر کے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ہاں اللہ کسی کو دھمکی دے، وعید کا معنی دھمکی دینا، جس نے یہ کام کیا نا اس کی یہ سزا ہے۔ بعض دفعہ اللہ دھمکی دیتا ہے لیکن پھر اس کی رحمت غالب آ جاتی ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کتنے ایسے کام ہیں جو اس نے کہا ہوا ہے کہ جو یہ کرے گا نا اس کی یہ سزا، یہ وعید ہے۔ وعید میں وہ تخلف کر دیتا ہے کیونکہ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اور وعد کے اندر وہ تخلف نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کا عدل ہے، وہ عدل سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ جو چیز تو مقرر کر دے، جو تو وعدہ کر دے، اللہ اس کے تو خلاف کبھی نہیں کرتا۔ جو تو وقت مقرر کر دے اس کے خلاف بھی نہیں ہوتا، اور جو چیز وعدہ تو مقرر کر دے اللہ اس کے بھی تو خلاف نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔